علی گڑھ میں جونیئرز کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں بھگا دیے جاتے. السلام علیکم. ڈنر میں ڈیلے کر کے لوگوں کو دشمن بنانے کا کام میں نہیں کرنا چاہتا. صدر محترم شہزاد وارث صاحب, شعیب بھائی, غفران صاحب, ڈاکٹر عبد القدیر جو تو بالکل ریئل سر سید کے فالوور ہیں, منور بھائی ہیں میرے ساتھ, میرے بہنوئی اور بڑے بھائی کی طرح ہیں میرے. ریاض مہندی صاحب نے بہت سی اچھی باتیں کہیں. اب اس کے بعد کیا سر سید کے بارے میں کہوں, اور کچھ انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کے زمانے میں ایک ہفتے سے جگہ جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں, تو کچھ اتنا خاص بچا نہیں جو میں بات کہوں, لیکن کچھ چیزیں مجھے بڑی عجیب لگی. جیسے علی گڑھ کے اور جگہ کے سر سید ڈنرز کو کہا گیا کہ صاحب وہ میٹ اسپیس ہے اور قورمہ اور بریانی جو ہیں اس کو کھانے میں علی گڑھ اور علی زیادہ انٹرسٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس سے آپ کہیں روزہ کیوں نہیں رکھا, روزہ بھی رکھ لو. ارے بھائی آج کا فنکشن ڈنر کا ہے, کبھی سیمینار بھی ہوگا. کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ صاحب سیمینار کیوں نہیں کر لیا. ٹھیک ہے, سیمینار کی الگ گنجائش ہوتی ہے. کچھ نے یہ لکھا کہ صاحب وہ دراصل بہار میں بڑی اچھی تعلیم تھی, اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب وہ سر سید نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے, یہ بیسیکلی یو پی کے اشراف کے لیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک زیادتی ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہے. چند چیزیں جو یہاں کہیں گئی, میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گا ڈاکٹر مبشر کو اور ڈاکٹر عظما کو. اور آپ دیکھیے کہ جو انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سالوں تک یاد رکھا جائے گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جب اقلیتی کردار کا کیس چل رہا تھا, اس میں ایک جگہ پر ظاہر ہے کہ پیٹیشنرز تو علی گڑھ کے اپنے اسٹوڈنٹس تھے جو گئے تھے میڈیکل کالج کے. اس میں یہ کہا گیا کہ دراصل ان کا کنٹریبیوشن کچھ بہت کم تھا. تو پھر میں سر سید ہاؤس گیا, کیونکہ میں اس زمانے میں رجسٹرار ہو گیا تھا, گو کہ کیس پہلے سے چل رہا تھا میرے رجسٹرار بننے سے. آپ یقین مانیے کہ یہ تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا. ایک پائی کی ہزاروں ریسیٹس میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھی, اور وہ پلاسٹک کی تھیلیاں میں رکھی ہوئی تھی. اتنا برا ہم اپنا ریکارڈ کیپنگ کرتے ہیں کہ ان میں اتنی ڈسٹ, اور ان کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں ہم نے رکھا ہوا تھا. ایک مجسٹریٹ تھے جعفر صاحب, انہوں نے ایک مہم چلائی 1 روپی فنڈ. دراصل آپ کو معلوم ہے کہ ایم اے او کالج سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بننے کا جو مرحلہ تھا بڑا مشکل تھا. 30 لاکھ روپے سرکار نے مانگے تھے کہ آپ 30 لاکھ روپے کا ریزرو فنڈ کریں کریٹ, تب آپ کو یونیورسٹی بنانے کی بات جو ہے وہ ہم سوچیں گے. میں نے اس زمانے میں کیلکولیٹ کرایا 2006 میں کہ کیا اس کی ویلیو رہی ہوگی 30 لاکھ کی, تو وہ 284 کروڑ تھے. اور یہ 284 کروڑ روپے ایک پائی سے اکٹھے ہوئے. یہ آپ دیکھیے کہ کتنا مشکل کام تھا. اور افسوس جب ہوا جب الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اے این رے نے یہ کہا کہ وہ جو ریزرو فنڈ تھا جو انہوں نے بنایا تھا, جس میں بڑا مسلمانوں کا اہم رول رہا ہوگا, اوور دا ایئرس اٹ ہیز وائپڈ آؤٹ. سیکشن 7 میں لکھا ہے ریزرو فنڈ آپ خرچ نہیں کر سکتے ہیں, صرف اس کا جو انٹرسٹ آئے گا یا جو آپ انویسٹ کریں گے وہ خرچ کر سکتے ہیں. وہ ریزرو فنڈ, وہ 30 لاکھ روپے آج بھی موجود ہے ویسے ہی, کیونکہ وہ خرچ کیے ہی نہیں جا سکتے ہیں. بہرحال ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے بہت ظاہر ہے فنکشنز دیکھے جہاں آنریری سیکریٹریز نے رپورٹ پڑھی, پر شعیب بھائی اس سے اچھی رپورٹ آج تک کسی نے نہیں پڑھی.
अब शकील भाई ने अंग्रेजी में शुरू कर दिया मामला। मैं दरअसल आज सोच रहा था कि जैसे शकील भाई कहते हैं अक्सर कि भाई बड़ी संजीदा बात होती है लखनऊ के सर सैयद डे में, तो मैंने दरअसल सोचा ये था कि मैं आज आपसे ये बात करूं कि जो एमएओ कॉलेज की गवर्नेंस थी, जो जाहिर है कि सर सैयद ने ड्राफ्ट किए थे उसके रूल्स, और बड़े डिटेल्ड रूल्स थे, तकरीबन 200-250 रूल्स, कि उनके बारे में बात करता और आपको बताता कि देखिए कोई भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन क्या इससे बेटर गवर्नेंस के उसूल बना सकता था, और ये डेफिनेट रूल्स थे। लेकिन अब डिनर में डिले हो रहा है और उतनी बोरिंग चीज शायद आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे, इसलिए नहीं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए मैं 3 जो हमारे जमाने के मसले हैं जिनसे आज हमारी कम्युनिटी जूझ रही है, उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और उन पर सर सैयद का किस तरह का रिस्पॉन्स था उसके बारे में चंद बातें, और क्या वो रिस्पॉन्स आज रेलिवेंट है। हजरत से जाहिर है कि जो मोहब्बत मुसलमानों को है, और वो जाहिर है कि दीन का हिस्सा है, वो अपने आप में मैं समझता हूं कि कोई भी चीज मुसलमान बर्दाश्त करते हैं। जो तिलावत हुई उसमें भी सब्र का जिक्र हुआ, हर चीज पे सब्र कर लेते हैं, उस पे नहीं कर पाते। लेकिन आपने देखा कि अभी नूपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई, और अक्सर कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं। क्या सर सैयद का रिएक्शन हो जब हजरत के सिलसिले में कोई इस तरीके की बात की जाए? आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये एक मुद्दा है जिस पर मैं बात करूंगा। अभी आपको एजेंडा बता रहा हूं बात का। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यकसा सिविल कोड के सिलसिले में हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने एक हलफनामा दायर किया है, और उन्होंने कहा है कि अदालत को यह हक नहीं कि वो मुकन्नना को या पार्लियामेंट को डायरेक्ट करें कि वो यकसा सिविल कोड बनाए। यकसा सिविल कोड में अगर सरकार आपसे ये कह दे कि अच्छा आप ही ड्राफ्ट कर लाइए, मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि हम शायद एक दफा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके यहां किसी चीज पे एग्रीमेंट ही नहीं होगा। कोई कहेगा ये शादी बातिल है, कोई कहेगा कि फासिद है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सरकार ने कोर्ट से कहा है कि आप हमको कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकते कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं। ये हक पार्लियामेंट का है। इसका मतलब ये नहीं है कि यकसा सिविल कोड नहीं बनेगी, लेकिन अगर यकसा सिविल कोड बननी है तो उसमें हम क्या चीज चाहेंगे कि शामिल हो जाए, क्या रिफॉर्म्स हों हमारे अपने फिक्र में, वो प्रोसेस कैसे शुरू हो, उसके ऊपर सर सैयद का क्या नजरिया था। मैं समझता हूं वो हमारे लिए रेलिवेंट है और उस पर बात होनी चाहिए। शकील भाई ने जिक्र किया, मेहंदी साहब ने भी सर सैयद को कोट किया। पूरा ये जो सवाल नेशनलिज्म का है और प्लूरलिज्म का सवाल है, और उस सवाल के नतीजे में कुछ पाकिस्तानी हिस्टोरियंस ने भी कंट्रीब्यूट किया, उसका क्या जवाब है कि क्या सर सैयद का क्या नज़रिया था एक इंडियन नेशन के बारे में, वो कि वो वन नेशन वाला कोट पढ़ दिया गया। ये 3 बातें हैं जो मैं समझता हूं कि ये उतनी शायद इन डेप्थ एकेडमिक नहीं है जितनी कि वो होती कि जब मैं आपको रूल्स बताता गवर्नेंस के एमएओ कॉलेज के। देखिए 3 चीजें मैं पहली वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस्लाम के बारे में कुछ कहा जाए या हजरत के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहा जाए,
تو اس میں سر سید نے کیسے ریئیکٹ کیا. 1884 میں ایک کتاب اسٹیبلشمنٹ آف برٹش رول ان انڈیا الہ آباد یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل کر لی گئی، جس میں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بہت سی آفینسو اور غلط باتیں تھیں. سر سید نے لیٹر لکھا ڈائریکٹر آف آفس آف پبلک انسٹرکشنز کو. یہاں یہ میں بتا دوں کم سے کم ایک بات اس گورننس والے رول میں کہ ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشنز کو ایم اے او کالج میں ایکس آفیشو پوزیشن سر سید نے دی تھی. یعنی سرکار سے الگ ہو کر ادارہ نہیں بنایا جا رہا تھا. انفیکٹ یونیورسٹی بنانے میں بھی ہماری تو کچھ خواہشیں بھی ذرا سا کچھ زیادہ ہی بڑی ہوتی ہیں. تو خواہش یہ تھی ایم اے او کالج کے اور مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن اور فاؤنڈیشن کمیٹی کی کہ برطانیہ کا جو ایمپرر ہے وہ ہمارا چانسلر بنے. ایک یہ والی خواہش تھی. وہ بعد میں جا کے پھر اس پہ ہوئی کہ چلیے صاحب جو لارڈ ریکٹر ہے، گورنر جنرل، وہ یونیورسٹی کی الٹیمیٹ اتھارٹی ہوگی، اور آزادی کے بعد لارڈ ریکٹر کی جگہ راشٹرپتی جی آ گئے، پریزیڈنٹ آف انڈیا وزٹر بن گئے. تو انہوں نے لیٹر لکھا. پبلک انسٹرکشنز کا جو ڈائریکٹر تھا نارتھ ویسٹ پروونسز میں، اور لیٹر لکھا رجسٹرار کو الہ آباد یونیورسٹی کے، اور کہا یہ بڑی غلط چیزیں ہیں اس میں. اور سر سید کے ان ایفرٹس کی وجہ سے وہ کتاب ریپلیس ہوئی کسی دوسری کتاب سے. ہم اکثر نہیں لکھتے ہیں، بڑے چیزوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور غصہ آتا ہے، لیکن لکھنے پڑھنے کے کام سے دور رہتے ہیں. پھر ایک دوسرا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ ایک ایڈیٹوریل جو تھا وہ چھپا کچھ بامبے میں، پارسیز اور مسلمانوں میں کچھ اختلافات ہو گئے تھے، اور پھر سر سید نے اس پہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں پورا ایڈیٹوریل لکھا، اور یہ کہا کہ دراصل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں کمیونٹیز ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں. آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ پارسیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے مذہب کے کیا کور ڈاکٹرنز ہیں، کیا ان کی پریکٹسز ہیں، ایسے ہی وہ ہمارے بارے میں نہیں جانتے. میں سمجھتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے. قدیر صاحب نے بات کی کہ کم سے کم ہم 5 جو ہمارے ہم وطن شہری ہیں ان سے اپنی ریلیشن شپ بنائیں تاکہ ان کو ہمارے بارے میں پتہ چلے. حیدرآباد میں بڑی اچھی اسکیمز چل رہی ہیں کہ ہم اپنی مسجد میں لے جا کے ان لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے اس طرح کی ہماری مسجد ہوتی ہے یا اس طرح کے ہم کام کرتے ہیں. بامبے میں اس بار عید میلاد النبی پر بڑا زبردست ایک مہم چلی، پروفٹ فار آل، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمانوں کے ظاہر ہے کہ پروفٹ نہیں ہے، ویسے بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، لیکن ڈائیلاگ کرنا ہوگا. یہ وہ کانٹیکسٹ تھی جس میں وہ ڈائیلاگ جو موہن بھاگوت جی سے شروع ہوا میں نے اس کا خیر مقدم کیا. لیکن میں نے اس میں ایک چیز ایڈ کی، جو میں نے مضمون لکھا انڈین ایکسپریس میں نے یہ کہا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں جو کہ آر ایس ایس مانتی ہے کہ ہم ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ نہیں دیکھتے، سب کو ایک سٹیزن کی طرح ہم دیکھتے ہیں، بائنری میں یقین نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. پھر مسلمانوں کے جو مدعے ہیں ان پہ صرف مسلمانوں سے بات نہیں ہونی چاہیے. بہت سے ہندو لبرل اسکالرز، ہندو ایکٹیوسٹ، سول سوسائٹی سے جڑے لوگ، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں مائنورٹیز اور مسلمانوں کے مدعوں کو اٹھاتے ہوئے. ایسی کسی بھی بات چیت میں ان کی موجودگی بہت ضروری ہے، اور وہ لوگ موجود رہیں گے تو آپ لوگوں کو اطمینان بھی نہیں رہے گا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو گئی. لیکن ڈائیلاگ ہو. اب یہ کہ ڈائیلاگ کے مدعے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوں. جیسے لگ رہا ہے مجھے کہ ایک مدعا پاپولیشن کا ہے، اس کے بارے میں کئی غلط فہمیاں ہیں، اچھے ڈیموگرافرز ریسرچ کر چکے ہیں، وہ ریسرچز سامنے رکھی جائیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ڈائیلاگ ہو. تو سر سید نے یہ لکھا
کہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا ٹو کمیونٹیز، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی مذہبی چیزوں میں لوگ انسلٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی غلط چیز ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو اس کا ایک رسپانس تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ایک ریجوائنڈر لکھیں، اور دوسرا رسپانس یہ ہے کہ ہم سرکار کے پاس جائیں اور سرکار اس میں جو بھی قانون کے حساب سے کارروائی ہو وہ کرے. میں یہ بتاؤں گا وہ کون سی کارروائی ہے. میں سر سید سے اب ایگری نہیں کرتا ہوں. وہ کارروائی اس زمانے کے لیے تھی. دستور آنے کے بعد وہ کارروائی بھی نہیں ہو سکتی. سرکار کے پاس نہیں جانا چاہیے. آخری جملہ آلموسٹ لاسٹ میں انہوں نے لکھا، انڈر نو سرکمسٹانسز should people resort to violence. چاہے حضرت کے بارے میں کوئی بات ہو یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی بات ہو، وائلنس بالکل نہیں ہونی چاہیے. If it is true, then nobody could claim that writing hatred and ridicule-filled book has religious sanction. If publication of such material leaves one community hurt, it may either write back or seek constitutional remedy by approaching the government. One must not try to settle the issue by itself. Our government must put a complete ban on the publication of such nasty books that are aimed at denouncing or despising the other religions. آج جب ہمارا دستور آ چکا ہے، فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے، ہر ایک کو کچھ بھی کہنے کا حق ہے، اس فریڈم آف اسپیچ کے معاملے کا اصول یہ ہے، بنیادی اصول یہ ہے کہ آل آئیڈیاز بی ایکسپریسڈ. جس کو جو کہنا ہے وہ کہہ لے. ان دا مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ایک کمپٹیشن اور مقابلہ ہوگا، اور اس میں جو برے آئیڈیاز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اچھے آئیڈیاز جو ہیں وہ رہیں گے. اس لیے آنے دیجئے جتنی بھی ہیٹ آ رہی ہے، نفرت کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوگی. الٹیمیٹلی محبت ہی جیتے گی. اس لیے آج کے حالات میں سرکار سے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کتاب کو یا اس آرٹیکل کو بین کریں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہیٹ اسپیچ سے ریلیٹڈ قانون جو ہے وہ سخت قانون ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہیٹ اسپیچ کے خلاف ایسا قانون ہو جیسا سیڈیشن کے لیے ہے. ابھی تک بھی اس طرح کا قانون نہیں بنا. اسی طرح جس طرح کی بات سر سید نے 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بارے میں کہی، گڈ گورننس کا ذکر، وہ تو آج تک بھی کانسٹیٹیوشن میں گڈ گورننس ورڈ نہیں آیا، تو بڑا ریسنٹ ورڈ ہے. پھر تیسری چیز انہوں نے جو کہی کہ صاحب جواب لکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیٹر لکھ دینا یا سرکار سے کوئی ریپرزنٹیشن کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن کسی کتاب کا جواب لکھنا یہ آسان کام نہیں ہے. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ سر سید نے جو کتاب لکھی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 12 ایسیز ہیں، اور وہ جواب تھا اس کتاب کا جو یو پی کا گورنر تھا ولیم موئر، اور ان کا دوست تھا، اور ان کے بیٹے جسٹس محمود جو بعد میں جسٹس محمود بنیں گے، ان کو اسکالرشپ دلانے میں بڑا اہم کردار اس نے ادا کیا. یہ سیرت نگاری کا کام سر سید نے کیا اس کتاب کو لکھنے میں، لیکن اس میں ایک انالیسس کی، لٹریری کرٹیسزم کیا، کمپیریزن جوڈائزم سے اور کرسچینٹی سے پیش کیا، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک 150 سال بعد بھی آج بھی یہ بک ریلیونٹ ہے. اس کے 2 والیوم 1858 میں آئے اور باقی 2 1861 میں، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ کتاب کے ٹائٹل میں ہی تھا کہ صاحب فرام دا اوریجنل سورسز، تو قرآن اور ٹریڈیشنز اور عربی پوئٹری اور کیا کیا چیزوں میں بات کی. لیکن ولیم موئر جو تھا وہ بھی دے اینڈ اس میں یقین کرتا تھا.
یہ کوئی پرابلم نئی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کتاب کو دیکھیں تو اس میں نیوٹرل ٹون نہیں ہے. وہ کہتا ہے وی کرسچنس دے مسلمس, یہ ٹرمنالوجی استعمال ہوئی. پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض ہیں, جیسے اس نے لکھا محمد ایلچ ڈیوائن ڈائریکشن. تو ڈاؤٹ کیا اس نے کہ ان کے اوپر وحی آتی تھی یا نہیں آتی تھی. اور پھر یہ بھی کہا کہ صاحب یہ تو بیسیکلی ایک پلیجرزم کا معاملہ ہے. اٹ واز اے فونڈ کنسیٹ آف محمد, Abrahamic genealogy as mere plagiarism from rabbinical lore. اور پھر کہا کہ صاحب وہ تو پروفٹ ونڈکٹیو تھے اور unrelenting hatred تھی اینیمیز کے لیے. آپ یہ دیکھیے اس آدمی کے, اس شخص کے لیے بات کہی جا رہی ہے جس نے ہندا کو معاف کر دیا, جس نے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی جو امان لے اسے امان ہے. وہ تو قوالی بھی ہے, میں نے چاہا تھا کہ طائف پہ قیامت آئے, پر یہ محبوب کی مرضی تھی کہ رحمت آئے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. اور پھر یہاں تک کہ شاید وہ عیسائی بن جاتے. اس کتاب کے جواب کے لیے ایک تو 17 مہینے میں جواب لکھا, یہاں سے انگلینڈ چلے گئے, اور انگریزی آتی نہیں تھی, آپ کو معلوم ہے. انگریزی کے سورسز, لیٹن کے سورسز, پھر ان کا ٹرانسلیشن کرنا, پھر کتاب کو انگریزی میں چھپوانا تھا. مسلمانوں کو تو اس وقت کتنی انگریزی آتی ہوگی جب آج اتنی کم آتی ہے, آپ سوچئے. تو ان کے آڈینس تو انگریز تھے, اس لیے ٹرانسلیشن پہ بہت پیسہ خرچ ہوا. ایک خط لکھا اس کتاب کے لکھنے کے دوران اپنے دوست مہندی علی کو. یہ میں خط میں سے ایک پیراگراف پڑھ رہا ہوں. My mind is a bit agitated these days. I am looking at Mr. Williams' book about the Prophet, and it has disturbed me. My heart is burnt to cinders to see his prejudices and unfairness. I have made a firm resolve, and it was there since long, that I should write a biography of the Prophet. I don't care if all my money is spent and I am reduced to beggary on the day of judgment. When asked to present myself, I will be introduced as one who died in beggary in the name of his ancestor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unquote. پھر مہندی حسن سے کہا کہ بھائی جاؤ, پیسے ختم ہو گئے ہیں, گھر کے یوٹینسلز وغیرہ بھی بیچو, انٹرسٹ پہ پیسہ لے لو. He asked him to go to a money lender and borrow for him 1,000 rupees on interest. And he also tells Mehdi Hasan that he has arranged to sell his books, his other possessions, including the utensils in the house, for raising 1,000 rupees. My dreams and sleep are taken away by this book. ایک دوسرے خط میں لکھا, I am writing life of Muhammad day in and day out. I have given up all other works. Continuous writing has caused me back pain, backache. یہ ریسپانس ملت کا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز آن حضرت کے بارے میں لکھی جائے تو سر تن سے جدا کا نعرہ نہ لگایا جائے. وہ تو فقہ اور ملک الگ ہیں. ایک رول آف لا کنٹری میں, ایک ایسے کنٹری میں جس میں دستور ہو, کسی کو کسی بات پہ کسی کا تن جدا کرنے کا حق نہیں ہے. وہ کام عدالتوں کا ہے. اور بلاسفیمی تو زیادہ تر ملکوں میں اب جرم نہیں ہے, گو کہ 70 کے قریب ملک ہیں جن میں ابھی ہے, ان میں زیادہ تر مسلم کنٹریز ہیں. جواب دیں, اس کے لیے ظاہر ہے کہ ریسرچ درکار ہوگی, وہ کام کریں. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا, جس پہ میں نے بات کی تھی کہ یونیفارم سول کوڈ ہو, بہت دن اس کو ڈیلے کرنا مشکل ہوگا.
यकीनन विद इन हिंदू लॉ बड़ी डाइवर्सिटी है और ऐसी कोड बनाना मुश्किल है। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में जो दूल्हा दुल्हन हैं वो फादर की साइड से 7 जनरेशंस तक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए और मदर की साइड में 5 जनरेशंस तक रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सपिंडा रिलेशनशिप मतलब चचाजाद, खालाजाद, मामूजाद भाई से बहन से नहीं हो सकती शादी। हैदराबाद में 10 सालों में मैंने 4 ऐसी शादियां अटेंड की रियल में, इंक्लूडिंग वन इन माई यूनिवर्सिटी, जिसमें दूल्हा दुल्हन का सगा मामू था। पहली बार तो देख के मुझे लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये उनके यहां सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस मैरिज है क्योंकि ये उनकी कल्चर है। आसाम में तलाक का तरीका यह है कि दोनों फैमिलीज, लड़की और लड़के वाले, एक मैदान में आते हैं और एक दूसरे पे कंकरियां मारते हैं, इसी से तलाक हो जाती है। तो डाइवर्सिटी है यकीनन, लेकिन अगर सरकार कानून बनाना चाहेगी, जैसा कि उन्होंने आज के एफिडेविट में कहा है, तो उसको कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकती, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं रोक सकता। इसलिए उसकी तैयारी होनी चाहिए और तैयारी के लिए जो आपके लॉ में गुंजाइश है आप वो भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। भाई आपके लॉ में अगर 5 चीजें हैं, उन 5 में से अगर एक बच जाए वो काफी है। कई तरह की डिवोर्सेस इस्लामिक लॉ में है। अगर आपने तलाक एहसन मानी होती तो ट्रिपल तलाक का जजमेंट ना होता। अब कर लें डिसीजन कि सिर्फ तलाक मुबर्रा होगी, बाय म्यूचुअल कंसेंट होगी डिवोर्स। आप इंसिस्ट कर पाएंगे, कोई कोर्ट, कोई पार्लियामेंट इस पे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती अगर आप ये डिसाइड करें कि हमारे यहां जो डिवोर्स होगी वो म्यूचुअल कंसेंट से होगी। ये तो एक टाइप ऑफ डिवोर्स है आपके यहां। अगर आज के हालात ऐसे हैं जिसमें इसी टाइप से सिर्फ डिवोर्स होनी चाहिए, तो आपको इसको बचा लेना चाहिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, क्या 16 साल की मुसलमान लड़की शादी के लिए वैलिड कंसेंट दे सकती? ऑलरेडी लॉ है, शारदा एक्ट कहते हैं, बहुत पुराना लॉ है 1929 का। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बन गया। कई लॉज ऐसे होते हैं जो पूरे मुल्क के सारे शहरियों पर लागू होते हैं। एज ऑफ मैरिज जो होगी उस पे जाहिर है कि जो मुल्क का कानून होगा वो सब पे लागू होगा। ये इसरार क्यों कि साहब 18 से पहले भी हो सकती है, लेकिन हो ये जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पे बात की जा सकती है। वो चीजें जो परमिसेबल हैं उन पे गुफ्तगू कर कोई कंसेंसस बनाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि सर सैयद पहले रिप्रेजेंटेटिव थे इस्लामिक मॉडर्निज्म के साउथ एशिया में। सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया, आपको मालूम है कि जंग आजादी के बाद कितने बुरे हालात थे। मुस्लिम मॉरल जो था वो बहुत नीचे जा चुका था। मुगल हुकूमत खत्म हो चुकी थी, दिल्ली में कत्लेआम हो चुका था। तो जो क्रेडिट सर सैयद का है वो ये कि न सिर्फ उन्होंने एक न्यू एजुकेशनल आइडियल दिया और एक न्यू प्रोज दी और न्यू कोहेशन दिया और न्यू पॉलिसी दी, कम्युनिटी का मॉरल उठाया कि आप कुछ कर सकते हो। और इसीलिए जो उन्होंने रिफॉर्मेशन की बात की वो रियल ग्रेटनेस है कि जो आने वाला दौर था उस एज में क्या करना चाहिए ये समझ गए। He was the first to react to the modern age. Liberal, progressive, enlightened, rational thinking.
ظاہر ہے کہ قانون جو اسلامک لا کا ہوتا ہے اس میں قانون کو، میں نے کل بھی بتایا تھا امیر بھائی کو، پرسوں بتایا تھا، قانون کا انٹرپریٹیشن نہیں ہوتا ہے. جو مغربی قانون ہیں اس میں لا پہلے بنتا ہے، پارلیمنٹ ایک لا بنائے گی، پھر عدالتیں اس کو انٹرپریٹ کریں گی. اسلامک لا میں لا نہیں انٹرپریٹ ہوتا، سورسز انٹرپریٹ ہوتا. سورسز کے انٹرپریٹیشن کے بعد لا آتا ہے فنش پروڈکٹ کی طرح. اس لیے کیا ریشنلسٹ انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے قرآن کا اور سورسز کا؟ یہ چیلنج ہے. اور سر سید نے، آپ سوچئے کہ اپنی تفسیر کے پرنسپلز بنائے، 15 بیسک پرنسپلز بنائے آف ہز اون ایکسیجس، جس میں کہا کہ God has created the laws of nature and maintains them as the discipliness of creation and existence, and therefore there can be nothing in the Quran contrary to laws of nature. آزاد رائے کو فیور کرتے تھے. اسلامک جورسپروڈنس کے جو ارلی ایجز ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اسکولز بعد میں جا کے ڈیولپ ہوئے. کوئی پہلے 150-200 سال میں تو پورا رائے کا جورسپروڈنس تھا، اہل رائے تھے. اگر آپ اس زمانے کی ٹیکسٹ پڑھیں تو بہت لوگ ایسے لکھتے تھے، سنہ آف رسول اللہ از دس اینڈ سنہ آف حضرت ابو بکر از دس اینڈ مائی سنہ از دس. یہ تو بہت بعد میں جا کے یہ ہوا کہ سنہ شبد اب صرف آن حضرت کے لیے استعمال ہو اور کسی اور کے لیے استعمال نہ ہو. تو جو ہمارے جورسپروڈنس میں انہیرنٹ فلیکسیبلٹی تھی، ہم نے وہ چھوڑ دی. تقلید کے چکر میں ہم نے سوال پوچھنا بند کر دیا. نالج کریشن کبھی تقلید سے نہیں ہوتا. کنٹرول ماڈل میں نالج کریشن نہیں ہوتا، نالج کریشن کویشچننگ سے ہوتا ہے. سر سید نے وہ کویشچننگ کرنا سکھایا. طلاق کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے. دیکھیے سر سید نے کیا کہا. Our prophet neither underrated nor overvalued divorce. He constantly pointed out to his followers how opposed it was to the best interests of the society. He always expected his disciples to treat women with respect in kindness and to bear patiently their violence and ill temper. He always spoke of those who availed themselves of divorce in a severe and disparaging manner. Notwithstanding, however, Muhammad's rooted antipathy to divorce, he gave it the importance and consideration it justly claimed and merited. He allowed it under circumstances when it could not fail to prove a valuable boon, when it either entirely removed or at least greatly elevated the cares, troubles, and embitterment of wedded life, and when, if not taken advantage of, society would suffer still more than it already did. In such cases, divorce is far from being a disadvantage to society. It is, on the contrary, a blessing, an efficient means of bettering the social condition. یہ وہ آئیڈیا ہے جو اسلام نے دیا. پہلے تو زیادہ تر کیا کسی بھی لا میں ڈیورس کا کنسپٹ نہیں تھا. ڈیورس تو بہت بڑا لبریشن تھا عورتوں کے لیے کہ اگر ان کی لائف ہیل بن گئی ہے تو اس ہیل سے باہر نکل آئیں. بس آخری بات میں کہہ رہا ہوں، نیشنلزم کے سلسلے میں کئی چیزیں کہہ دی گئیں، بٹ سب سے خاص بات سر سید کی جو اپوزیشن تھی وہ تو ہم ہی لوگوں نے کی. 50 سے زیادہ فتوے ایشو ہوئے. راجہ رام موہن رائے اور سر سید میں ایک تو 50 سال کی ڈسٹینس ویسے ہی ہے.
جس کو نہرو نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے پڑھائی میں. بنگال رہنے سے پہلے شروع ہو گیا, لیکن راجا رام موہن رائے کی قوم نے ان کو ایکسپٹ کیا اور ہم نے سر سید کو بھائی دیوانہ کہا. اب یہ جو فتویٰ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں, یہ اوریجنل ٹیکسٹ سے پڑھ رہا ہوں, مکہ سے آیا تھا. یہ ہمارے کالج کے بارے میں ہے جس سے ہم نے پڑھا اور آپ نے پڑھا. دس مین, سر سید کا ذکر ہے, دس مین از ایرنگ اینڈ کازز پیپل ٹو ایئر. ہی از رادر این ایجنٹ آف دا ڈیول اینڈ وانٹس ٹو مسلیڈ مسلمس. It is a sin to support the college. گناہ ہے اس کالج کو سپورٹ کرنا. May God damn the founder. And if this college has been founded, واٹس اپ تو تھا نہیں, پتہ نہیں چلا ہوگا انہوں نے مکہ میں کہ بنا کہ نہیں بنا, اس لیے انہوں نے لکھا ہے. And if this college has been founded, it must be demolished. And its founders and his supporters thrown out of fold of Islam. Unquote. یہ تھا ہمارا ریئیکشن. اس ریئیکشن کے نتیجے میں آپ پیچھے ہو گئے. نیشنلزم کے سلسلے میں ایمیننٹ سائنٹسٹ, پولیٹیکل سائنٹسٹ انیل سیل نے جو بات کہی, دیر ور نو ٹو نیشنز. سر سید کی بات ہو رہی ہے, 19th سینچری کی بات ہو رہی ہے, 1898 میں تو دنیا سے چلے گئے. دیر واز ناٹ ایون ون نیشن. مینی صاحب, دیر واز نو نیشن ایٹ آل. یہ بات کتنی سچ ہے بس میں یہ بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. سر ایو ہیوم فاؤنڈر تھے کانگریس کے. He talks of amalgamation of communities, not a nation. بدرالدین طیب جی 3rd پریسیڈنٹ ہیں کانگریس کے, مدراس میں پریسیڈنٹ بنے 1887 میں. affirm the existence of numerous communities or nations which had peculiar problems of their own to solve and did not consider the whole of India as one nation. سریندر ناتھ بنرجی بہت بڑے کانگریس کے لیڈر تھے, فرسٹ جنریشن کانگریس کے لیڈر. ان کی آٹو بایوگرافی کا ٹائٹل ہے A Nation in the Making. بن رہا ہے ابھی نیشن, بنا نہیں تھا. A nation in the making which he would not have if India was already a nation. اگر انڈیا نیشن تھا تو نیشن ان دا میکنگ تو نہیں ہوگا. ہندو مسلم ریلیشنز پر بس یہ لاسٹ میں سر سید کو کوٹ کر رہا ہوں. By living so long in India, the blood of both has changed. The color of both has become similar. The faces of both having changed have become similar. The Muslims have acquired hundreds of customs from the Hindus. And the Hindus have also learned hundreds of things from the Muslims. We mix with each other so much that we produce a new language, Urdu, which was neither our language nor theirs. پوری دنیا میں کئی مسلمان اردو نہیں بولتے ہندوستان کے علاوہ. He clarified his understanding of word قوم. سارا جھگڑا اس قوم کا ہے کہ انہوں نے قوم کہہ دیا کہ ہندو ایک قوم ہے, مسلمان دوسری قوم ہے. I am quoting Sir Sayyid, by the word قوم I mean both Hindus and Muslims. That is the way in which I define the word nation or قوم. In my opinion, it matters not whatever be their religious beliefs, because we cannot see anything of it. But what we see is that all of us, either Hindus or Muslims, live in one soil, are governed by one and same ruler, have the same sources of our benefits, and equally share the hardship of a famine.
These are the various reasons why I designate both the nationalities that inhabit by term Hindu, that is the nation in which lives in India. सर सैयद बेसिकली यही कह रहे हैं कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदू हैं. Not much different from मोहन भागवत जी's statement. और उसके नतीजे में आप देखें कि साइंटिफिक सोसाइटी बनी, कुछ तो अंग्रेज मेंबर थे, 82 हिंदू मेंबर्स थे, 107 मुस्लिम मेंबर्स थे. एमएओ कॉलेज की गवर्नेंस पे मैं कभी और बात करूंगा, लेकिन जो एमएओ कॉलेज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मैनेजिंग कमेटी, उसमें टोटल 22 मेंबर्स थे, उसमें से 6 हिंदू थे. और ग्रेजुएट वगैरह तो आपको मालूम ही है, अंबा प्रसाद और लोग. I would just end with Kramer, who said, one of the most fascinating periods in the dismal history of Indian Islam and the background on which all modern developments and achievements, its relative strength and weaknesses must be judged. Aligarh, with all the forces it organized, was the starting point of a slow awakening of Muslim community out of its listlessness. और ये आज 2022 में भी चेंज नहीं हुई. हमारे करीम साहब कुछ चेंज करना चाह रहे हैं इसमें, लेकिन बहरहाल कितना होगा. सच्चर कमेटी और कितनी कमेटीज ने बता दिया कि सर सैयद का मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. इसलिए साउथ में ये काम करना पड़ रहा है. क्या कह रहे थे सर सैयद? कॉल मी एन इनफिडल, an atheist, or a naturey, or whatever you like. I will not seek your recommendation before God. I would not like you to plead for my salvation. Whatever I say for the good of your children. Take pity on them. Do something for their future, lest you have to repent over it. और हम सब रिपेंट कर रहे हैं. न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा.